ایک مرتبہ پھر سے بات کریں گے اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے، اور اس میں جو اس طریقے سے پیش رفت آئی ہے اس پر بات کریں گے۔ سما کا پینل، سما کی ٹرانسمیشن جاری ہے، پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خالد چشتی صاحب، آپ کی جانب بڑھیں گے، اور بریک سے پہلے ہم ڈسکشن جو کر رہے تھے اسی ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اب آنے والے وقت میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کیسے آگے بڑھے گی؟ اور پاکستان نے جس نے بڑا اہم کردار ادا کیا، پوری دنیا اس کی معترف رہی، پاکستان کو اب یہاں سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ سوال مجھ سے کیا آپ نے؟ جی 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 خالد چشتی صاحب، سن پا رہے ہیں جی آپ ہمیں؟ جی جی میں سن رہا جی۔ دیکھیے، پاکستان نے بہت اچھا رول پلے کیا۔ ہماری ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ نے 40 دن تک بہت کنسرٹڈ ایفرٹس کیے، اور ابھی بھی آپ ایک چیز نوٹ کریں، جو جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی فائنل ایک آفر دے کے واپس جا رہے ہیں۔ دیٹ مینز انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایران نے جو فی الحال نہیں مانا، لیکن ایک آفر سٹینڈ کرتی ہے ان کی طرف سے۔ دیٹ مینز جو اپنی انہوں نے تھریش ہولڈ ایٹ دا مومنٹ انہوں نے بتا دی ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے وے فارورڈ یہی ہے، لاجیکل بات ہے کہ ہم پرسو کرتے رہیں دونوں سائڈز کو، کم از کم سیز فائر ایکسٹینڈ کریں، تاکہ دنیا میں جو کیوس ہے اور obviously جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے، جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اس کو روکا جا سکے۔ اور آئی تھنک جیسے میں بریک سے پہلے کہہ رہا تھا کہ کول ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے، یہ کولنگ ٹائم کے دوران آپ کو نیو ریئلزم ہوتا ہے۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایران کو ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم ملا ہے اپنے بارے میں، ایک نیو فاؤنڈ اسٹرینتھ ملی ہے، ایک لیوریج ملا ہے اس کو اسٹیٹ آف ہارموز کا۔ لیکن میرا خیال ہے اس کو ایک اور بھی ایک ریئلزم ضرور آیا ہوگا کہ اتنی امریکہ کی کیپیبلٹی ہے، اس پاز کے بعد وہ کم بیک کریں گے، خدا نخواستہ اور زیادہ ڈسٹرکشن کاز ہوگی، تو اب تو ویلیوز رہ ہی نہیں گئی۔ آپ نے دیکھا امریکہ نے آخری دنوں میں بریجز کو تباہ کرنا شروع کر دیا، سیوک انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا شروع کر دیا، تو ایران نے بھی بہت نقصان اٹھایا ہے۔ ایک طرف اس کو بہت پازیٹیو اسٹرینتھ ملی ہے، دوسری طرف ایک افورڈیبلٹی یا پین کاز کرنے کی یا برداشت کرنے کی ان کی بھی ایک لمٹ ہے۔ تو آئی تھنک وے فارورڈ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کنٹینیو کرے پرسویرنس، ہم جس طرح ہم نے پہلے دکھائی ہے 40 دن تک ہم کنٹینیو کریں، اور دونوں سائڈز کو obviously ایک ریئلزم کی طرف لے کے آئیں۔ جیسے میں نے کہا، جب کولنگ ڈاؤن ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو ایک نیو ریالٹی ہوتی ہے، آپ پر ایکسپوز ہوتی ہے، اور تب آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں توقعات لے کر آیا تھا ایک سائڈ سے، اور دوسری سائڈ بھی یہ سمجھتی ہے میں توقعات لے کر آیا تھا، وہ کنورج نہیں ہو پا رہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا، میں جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ چلے گئے واپس، آئی ایم شیور وہ اپنی لیڈرشپ سے جا کر کہیں گے اور بارگین کرنے کی کوشش کریں گے بہتر پیکج۔ ایرانین لیڈرشپ ابھی یہی ہے، پاسبلی شاید حکومت پاکستان اور ہمارے لیڈرز ان کو کنونس کریں گے کہ جو نان سٹاپر یا جو ایک قسم کا ہرڈلز ہیں سب سے بڑی، ان کو سمودن آؤٹ کیا جا سکے۔ جب آنا تو آپ نے ٹیبل پر ہی ہے، یہ تو چاہے آپ اور مہینہ لڑ لیں، پھر 2 مہینے لڑ لیں، خدا نہ خواستہ، تو ٹیبل تو پھر بھی یہی آپشن رہتی ہے۔ صرف ایک بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پاور کو، اپنی جو ملٹری مائٹ ہوتی ہے اس کو اوور کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، جیسے امریکہ نے کیا۔ 40 دن تک وہ نہیں کر سکے، وہ اور بھی 40 دن تک بمباری خدا نہ خواستہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر دیکھنا ہوگا کہ ان کے لیے ٹیک ہوم کیا ہوگا، دنیا کتنی ہاسٹیج بن چکی ہوگی۔ اور obviously جیسے میں نے کہا کہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم کی طرف دنیا جائے گی، کیوس کیوٹک دنیا اتنی آلریڈی پولرائز ہو گئی تھی پہلے ہی، لیکن اب جنگ کے بعد آپ نے دیکھا یورپین یونین، نیٹو، امریکہ، روس، چائنا، انڈیا، تمام ممالک جی سی سی اسپیشلی کہاں کھڑے ہیں؟ ظاہر ایک بہت بڑا کراس روڈ ہے جس کے اندر دنیا نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اور وے فارورڈ کیا ہے، تو پاکستان اس میں بہت پازیٹیو رول کر رہا ہے اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ پاکستان پازیٹیو رول کر رہا ہے اور کرتے رہنا چاہیے۔ کامریڈ خالد چشتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ عابد لطیف صاحب، آپ کی جانب بڑھیں گے۔ کل سے اب تک جو کچھ ہوا ہم سب نے دیکھا، جے ڈی وینس بھی روانہ ہو گئے، بغیر معاہدے کے مذاکرات ختم ہو گئے۔ اب عالمی برادری کے پاس پلان بی کی کیا گنجائش موجود ہے؟ ظاہر ہے جو 50 سال پرانی کانفلکٹ ہے وہ ایک مذاکرات سے تو حل نہیں ہوتی، یقیناً گیو اینڈ ٹیک ہے، کچھ باتیں ایران کی مانی جائیں گی، کچھ امریکہ اپنی باتیں منوائے گا۔ اب بات جو ہے وہ آبنائے ہرمز پر آ کر رک جاتی ہے، ایران بھی آبنائے ہرمز چاہتا ہے اور امریکہ بھی آبنائے ہرمز چاہتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں آبنائے ہرمز ہی رکاوٹ بنے گا معاہدے کا؟ اور دوسری بات یہ کہ یو ایس الیکشنز کے حوالے سے بات کر لیں، امریکہ کے اپنے لوگ بھی جو اندر کے لوگ ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ پر پریشر ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس فیس سیونگ چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ایگزٹ کا کیا آپشن موجود ہے اس کے پاس؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ تین چیزیں جو ہیں وہ بہت پازیٹیو ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ساری پارٹیز اس بات پہ ایگریڈ ہیں یا وہ کنونس ہو گئے ہیں کہ دے ہیو اونلی ون آپشن، اونلی ون پلان، دیٹ از پیس۔ سو پیس کسی بھی طریقے سے لے کے آنا ہے۔ ظاہر ہے راستہ کٹھن ہے، راستہ مشکل ہے، اس کا بیکیج بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن پیس از دا اونلی آپشن۔ دوسری بات یہ جی کہ دوسری جو اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب امریکہ اور ایران اکٹھے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، انٹرمیڈیٹریز نہیں ہیں اور بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ سو ون آن ون
وہ آپس میں بات کر سکتے ہیں. وہ ایک جو آپ کہہ لیجیے جو رکاوٹ تھی یا جو سلسلہ ختم ہوا تھا 1979 سے، وہ دوبارہ ہو گیا، کیونکہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے جی. کسی سے کہہ کے کچھ کہنا، کیونکہ اس میں آپ کا جب آپ ایک دوسرے کو فیس کرتے ہیں تو آپ کا جو ایموشنل ٹیمپرامنٹ ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ کسی کے تھرو بھیجتے ہیں تو کچھ جی اور ہوتا ہے. اور تیسری چیز کہ جو پاکستان ہے ایز اے میڈیٹر، وہ پوری دنیا میں میں ثابت ہو گیا، اور پلس ان دونوں کو بھی ثابت ہو گیا کہ بہت کنسٹرکٹیو میڈیٹر ہے، جو بہت ہی سنسیئرٹی سے اس سارے معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے. اور جب ابھی آگے بھی بات ہونی ہے تو آئی تھنک جو پاکستان کا اسٹیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اس میں بہت ہی ایک تو اسٹیبلش بھی ہو گیا ہے، اور پاکستان کی جو ہیلپ ہے وہ اٹ ول کم ویری ہینڈی آلسو. تو ان تین چیزوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آگے چلیں گے. جہاں تک بات ہے جی اسٹیٹ آف ہارمز کی، جیسے آپ نے کہا اسٹیٹ آف ہارمز دیکھیں، وہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے، کیونکہ پہلی دفعہ کوئی جیوگرافیکل جو ہے چیز، ایک جیوگرافیکل باؤنڈریز، ایک جیوگرافیکل اینٹی جیو پولیٹیکل ریئلٹیز ڈکٹیٹ کر رہی ہے. وہ کیپیبلٹی اس کی پہلے بھی تھی لیکن کبھی استعمال نہیں ہوئی. آپ دیکھ لیجیے کبھی کوئی ایسی، یہ ایک ہم نے سوئس کینال میں دیکھا، پیناما کینال کے ایشو میں دیکھا کہ جی یہ جو ہیں ٹیریٹریز، اسپیشلی جو استھمس یا جو کینالز نکالتے ہیں تو وہ آرٹیفیشل اس وقت کریٹ کی جاتی ہیں، تو وہ امپورٹنس ایکچولی کریٹ ہوئی. لیکن یہ جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے، اس کی تو ایز اے نیچرل چوک پوائنٹ اس کی اپنی ایک سگنیفیکینس ہے، اور وہ پہلی دفعہ جیو پولیٹیکلی ڈکٹیٹ کر رہی ہے. سو ہے تو یہ بہت ڈیفیکلٹ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ جو یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف سیز ہے، وہ زیادہ تر واٹر باڈیز کو ادھر سے ٹریڈ اور اس کے پیسج کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس کے اندر جو اس کا آرٹیکل 17 ہے وچ گرانٹس انوسنٹ پیسج. اب میں سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیں تین چیزیں ہیں جو اس کے آرٹیکلز یہاں پہ ڈائریکٹلی اس وقت افیکٹ کرتے ہیں. اس بالکل کا صحیح. آرٹیکل 7 جو انوسنٹ پیسج کی گارنٹی دیتا ہے. بالکل دوسرا اس کا آرٹیکل 33 ہے جو صحیح. کنٹیگوس زون کی بات کرتا ہے. اب ایران اسی پہ کلیم کر رہا ہے کیونکہ ہر اسٹیٹ کا 12 ناٹیکل مائل کنٹیگوس، 30 ناٹیکل مائل کنٹیگوس زون ہوتا ہے، اور یہ اسٹیٹ آف ہارمز ٹوٹل 22 ناٹیکل مائل کی ہے. سو بالکل صحیح. اس پہ وہ ڈپینڈ ہے. اور جو اس کا آرٹیکل 38 ہے وہ رائٹ آف ٹرانزٹ کی بات کر رہا ہے، جس کو امریکہ جس کی بات کر رہا ہے کہ جی رائٹ آف بالکل ٹرانزٹ، کیونکہ یہ وہ قوانین ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. عابد لطیف صاحب، وقت کی چونکہ تھوڑی سی کمی ہے، آپ نے آپ کا وقت نکالا، تجزیہ دیا، آپ کا بہت شکریہ.